جہاں تک اردو صحافت کا تعلق ہے، اردو صحافت کا ماضی انتہائی تابناک، اتنا تابناک کہ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں کی جا سکتی ہے، پھر بھی یہ ہوگا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اردو صحافت کا حال قدر مدھم اور قدر دھندلا ہے، اور اس کے بہت سے اسبات ہیں، اس پر بھی بات کی جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ لیکن اردو صحافت کا مستقبل انتہائی تابناک ہے، اور یہ جملہ نہیں ہے، میں اس کے سلسلے میں میرے پاس دلائل ہیں، لیکن اگر ان پر بھی گفتگو ہوگی تو پھر بہت طویل گفتگو ہو جائے گی، اس لیے آئندہ موقع کے لیے آئندہ موقع کے لیے اسے اٹھا رکھتا ہوں، اس پر یقین بات کروں گا۔ تابناک کیوں ہے؟ تابناک اس لیے ہے کہ اردو صحافت بڑی تیزی سے پرنٹ میڈیا سے ڈیجیٹل میڈیا پر ٹرانسفر ہو رہی ہے، وہاں اس کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اردو زبان کی جو خوبیاں ہیں، اردو جو سلیس اردو زبان ہے، جسے لوگ عام طور پر ہندی سمجھ لیتے ہیں، اس کا ریچ بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے، اور اس میں وہ اخراجات بھی نہیں ہیں جو پرنٹ میڈیا میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو کے کتنی تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں، کسی بھی دوسری زبان کے چینلوں سے زیادہ مقبول وہ چینل ہیں جو اردو میں یا جو اردو کے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ مستقبل ڈیجیٹل میڈیا کا ہے، اس لیے اردو صحافت کے ڈیجیٹلائزڈ ہونے کی وجہ سے اس کا مستقبل بہت روشن اور بہت تابناک ہے۔ ایک بار اور میں مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اردو کی 200ویں سالگرہ منا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگوں کو جڑنا چاہیے، اردو والوں کو جڑنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اردو صحافت ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ میرے خیال میں تو اب زندہ ہو رہی ہے، اور اس کی زندگی بہت طویل ہوگی۔ شکریہ۔